کرسی بچانے کے لیے ڈی چوک میں گولی چلائی گئی۔ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے۔ صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا مطلب یہ قبول کرنا ہے کہ طاقت فوج کے پاس ہے، حکومت کی بقا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، آسان راستہ استعفیٰ دیں کر جائیں۔ تو پاکستانی عوام یا پاکستانی سیاستدان، ان کا تو کوئی پرزہ اپنی جگہ پہ ہے ہی نہیں۔ کون نہیں جانتا یار کہ طاقت کہاں ہے؟ اگر جھگڑا ریاست اور عمران خان کا ہے تو جھگڑا دور کیا جائے، اس جھگڑے میں عوام کا کوئی قصور نہیں۔ ادھر ہمارے سابق وزیر اعظم وہ خاندانی آدمی ہے، بہتر آدمی ہے، میں کبھی نہیں ملا ان کو، نہ شوق ہے مجھے، کبھی بھی کسی سے۔ اور طرح کے لوگ ہیں جن سے ملنے کا شوق، کچھ کو ملے زندگی میں، کچھ کو نہیں مل سکے، ان لوگوں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ شاید خاقان عباسی نے کہا ہے کہ کرسی بچانے کے لیے ڈی چوک میں گولی چلائی گئی، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ جس ملک میں حکومت عوام کو قتل کرے، گولی چلائے، حکومت بند گلی میں کھڑی ہے، نوجوان مایوس ہو کے ملک چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے۔ بہتر تھا کہ شاید خاقان عباسی صاحب یہ بھی بتا دیتے کہ دفن کہاں ہوا ہے۔ ایون فیلڈ میں، لندن میں دفن ہوا ہے، اور اس کے اوپر ڈائننگ ٹیبل ڈال کے یہ بیٹھ کے کھانا وانا کھاتے ہیں، جھکتے مارتے ہیں، ایک دوسرے کو سنتے ہیں، جھکتے ہیں، جیسے نواب صاحبان نے لطیفے سن کے خوش ہوتے تھے درباریوں کے۔ اچھا، پھر شاید خاقان عباسی کہتے ہیں کہ بطور اپوزیشن عمران خان کو کہنے کا حق نہیں کہ حکومت سے نہیں، اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا۔ صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا مطلب یہ قبول کرنا ہے کہ طاقت فوج کے پاس ہے، حکومت کی بقا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، آسان راستہ استعفیٰ دیں کر جائیں۔ دیکھیں یہاں شاید خاقان عباسی نے پتہ نہیں یہ بات تنزیہ کی ہے، کہتے کیا ہیں کہ بطور اپوزیشن عمران خان کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ حکومت سے نہیں، اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا، جس کا مطلب بقول ان کے یہ ہے کہ طاقت فوج کے پاس ہے۔ تو غلط صحیح ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ اور دیکھو بات سنو، میرے نیچے بیسمنٹ میں میرے اسٹڈی میں تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ میں کئی سال ہو گئے اس بات کو، میں لیکچر دینے مجھے بلایا انہوں نے، پاکستان ملٹری اکیڈمی، مجھے منظر نہیں بھولتا، تصویریں انہی نے مجھے بعد میں بھیجی، میں کو ظاہر ہے فوٹوگرافر دیکھ کے تو نہیں گیا، انہوں نے مجھے 3-4 بڑی خوبصورت تصویریں انہوں نے بھیجی، میں نے یاد کے طور پہ وہ فریم کرا کے رکھی ہوئی، دیکھ کے بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ میرے اپنے خاندان سے 1-2 فوجی رہے ہیں، شہید ہیں، ان میں سے ایک کے نام پہ لاہور کی ایک بہت عام سڑک بھی ہے۔ اچھا، ان بچوں کو دیکھا، یہ وہ سارا سینئرز بالکل پیچھے بیٹھے، تقریر ہوئی، سوال جواب ہوا، یہ کون ہوتے ہیں؟ یا تو پشتینی ہیں، بھٹو صاحب کے والد، پھر ان کے بیٹی، پھر ان کا نواسا، یہ خاندان ہے، باقی کون؟ نہیں کہتے صوفی شاعر، نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا، کہ کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا۔ اب طاقت تو ہوگی کس کے پاس ہوگی؟ طاقت آتی ہے ڈسپلن سے۔ کہتے ہیں نا کہ جی عوام آخری ریالٹی ہے، بالکل ہے، اگر وہ عوام ہوں، اگر وہ جانور ہیں، ان کے اندر نہ تعلیم ہے، نہ تربیت ہے، نہ ڈسپلن ہے، وہ کیسے طاقتور ہو سکتے ہیں؟ بتائیں مجھے۔ رولز رائس کا انجن بھی ہو، اگر اس کے پرزے 2-3-4 نکال لو، سٹارٹ نہیں ہوگی۔ F-16 ہو یا کوئی دنیا کا، مجھے تو نہیں پتا ان کا، اس کے 2 پرزے غائب کر دو۔ تو پاکستانی عوام یا پاکستانی سیاستدان، ان کا تو کوئی پرزہ اپنی جگہ پہ ہے ہی نہیں۔ کون نہیں جانتا یار کہ طاقت کہاں ہے؟ طاقتور کے پاس ہے، اور وہ طاقتور کیوں ہے؟ جاؤ اس پروسیس سے گزرو۔ مجھے خیر جنرلی کبھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ وے بیک آئی واز اے کڈ، اسکول گوئنگ کڈ، ایوب خان تھے، جب میں سوچتا ہوں کہ جب ان چپڑ کناتیوں کو ایوب خان جیسے بندے، یا جو بھی کوئی ہوں گے اس وقت کے بھی، دیکھتے ہوں گے چھچورے ہیں، شدے ہیں، نہ سینس آف ہیومر ہے، نہ ان میں کوئی کلاس ہے، نہ کیلیبر ہے، نہ تربیت ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ۔
गोगड़े छोड़ी हुई हैं, उस जमाने के पॉलिटिशियंस की बात, मूछें, गोगड़े, गाटे, तोंदें, शेरवानियां पहनी हुई हैं, एक गाड़ी में खुद बैठे हैं, दूसरी गाड़ी में उनके कुत्ते चल, मतलब कि ये क्लास थी। वो आते आते फिर वैसे टटपूंजिए पड़पूंजिए आ गए। तालीमी इदारों का गंध सियासतदानों की शक्ल में बाहर आता है। अगर आप कहो कि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की अगर कोई नुमाइंदगी तो वो कौन होते हैं बताएं मुझे। एक आध एक्सेप्शन होगी, अदरवाइज कौन है? कन टूटे, वैगनों से भत्ते लेने वाले, ये लोग हैं। ताकत सिर्फ बंदूक से नहीं होती, कोई कैरेक्टर, कोई डिसिप्लिन, कोई कुछ तो हो। इनके पल्ले कुछ नहीं होता। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करने का मतलब ये कबूल करना है कि ताकत फौज के पास है। तो आप नहीं ये कबूल करते, बताएं मुझे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मैं तो हमेशा मैं आपकी तारीफ ही की है। आप हमेशा सेंसिबल, बड़ी मच्योर, मुतवाजन बात करते हैं। या मुझ तक ठीक नहीं पहुंची या बात बड़ी खोखली। ताकत को है ही नहीं किसी के पास। इंतजामिया बदतरीन, चपड़ासी से लेके टॉप तक करप्ट, हर एक को पता होता है करप्ट है। बात सुने, एक ब्यूरोक्रेट दोस्त ने मुझे एक बात बताई कि जब चार ब्यूरोक्रेसी के कोई बंदे बैठते हैं आपस में तो बातें क्या होती हैं ये पता लगता है जब आदमी अपनी निजी महफिल में बैठा हो तो जेर बहस क्या होता है। खाना क्या चीज कहां अच्छी मिलती है, ये सुने। इस मुल्क की इंतजामिया का एक बहुत सीनियर आदमी वो मुझे समझा रहा है खाने को कौन सी चीज कहां अच्छी मिलती है, किस ब्यूरोक्रेट का अफेयर किस औरत के साथ चल रहा है, और असली बात कौन कितना पैसा बना रहा है।